والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف مجھے اسلامی بھائیوں سوشل میڈیا پہ جو میں لائیو سن رہے ہیں اللہ کریم کی مہربانی کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام اپنے پیاروں کے ذکر کے اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ رب کریم اس مسجد کو، اس محلے کو، یہاں کے رہنے والوں کو شاد و آباد فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ کی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آج اس مسجد میں پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے۔ ویسے تو تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں بیان ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک تو بیان کرنے کی جو خوشی ہے، جس کو آپ یہ کہیں کہ اہمیت ہے، جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی مکان الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوا کرتا ہے اور اس میں بیان کے لیے آنا ہے، جب میں نے تاریخ دی تو مجھے اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ یوں ہوا کہ مجھے ساؤتھ افریقہ سے، ملاوی سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے میسیجز آئے کہ آپ ہمارے علاقے میں جا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہاں کے لوگ دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں، اور پھر سبحان اللہ کہ اللہ مفتی صاحب سے عقیدت، محبت، آپ مفتی اعظم پاکستان اور ماشاء اللہ آپ کے شاگرد علماء دنیا بھر میں موجود ہیں۔ اللہ کریم قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی بقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایک اور خوشگوار اچھی خبر مجھے یہ ملی جب میں یہاں بیٹھا کہ اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی قبلہ مفتی اعظم پاکستان نے رکھا، اور ان کی رہائش بھی قریب ہی کسی یہاں محلے میں ہے۔ ماشاء اللہ اللہ کریم کہتے ہیں بزرگوں کی نظر پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور یہ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ خود عالم اور ایسے مفتی اور عالم کے کئی شاگرد شیخ الحدیث بنے، نہ جانے کیسا علم کا دریا انہوں نے چھوڑا جو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک مفتی اعظم پاکستان کے صدقے ہم پر بھی ایسی کرم کی نظر فرمائے کہ ہم عالم بعمل بن جائیں، ہماری نسلوں میں بھی عالم دین سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، روایتوں میں لکھا کہ کسی مسلمان کی نیکیاں میزان عمل پر ہلکی پڑ جائیں گی، یعنی اس کا جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ ہلکا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ایک پرچہ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ ایمان افروز بات سن لیں، دنیا میں جب میزان اسکیل ترازو لگایا جاتا ہے تو جو بھاری پلڑا ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے اور ہلکا اوپر ہو جاتا ہے، ایسے ہی۔ مگر قیامت کے دن جو میزان لگے گا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں یہ ہوگا کہ جو بھاری پلڑا ہوگا وہ اونچا ہو جائے گا، اور نبی پاک علیہ السلام جو اپنے مبارک ہاتھوں سے پرچہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ ترازو کا جو پلڑا ہے، نیکیوں کا حصہ ہے جو اوپر ہو جائے گا، تو وہ عرض کرے گا شخص کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تم نے مجھ پر پڑھا تھا۔ درود پاک یہ نیکیوں کے پلڑے کو انشاءاللہ بھاری کرنے کا سبب بنے گا۔ اب خود غور کر لیں کتنے درود پڑھنے چاہیے، فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور جناب درود پاک نہیں پڑھتے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، درود پاک کثرت سے پڑھنا اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے ایک عظیم ولی، ایک عظیم شخصیت کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، اور سبحان اللہ مفتی وقار الدین صاحب کا عرس بھی ہے اور غوث اعظم کی 11ویں بھی ہے، یعنی اللہ والوں کا ذکر ہے، اور اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے نا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا۔ مفتی وقار الدین صاحب سے یوں بھی میرا تعلق یوں رہا، یعنی علم کے لحاظ سے بھی اور طریقت کے لحاظ سے بھی۔ امیر اہل سنت ہم سب کے پیر و مرشد خود فرماتے ہیں کہ میں کئی سال 20 سال مفتی وقار الدین صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا اور ان سے مسائل پوچھتا رہا، علم دین سیکھتا رہا۔ تو جس سے ہمارے پیر نے فیض لیا ہو وہ ہستی ہمارے لیے کتنی عظیم ہوگی۔ اچھا میں خود الحمدللہ اس جامعہ سے پڑھا، درس نظامی کرنے کی سعادت ملی دارالعلوم امجدیہ سے، تو مفتی وقار الدین صاحب وہاں کے استاد رہے، وہاں کے بڑے شیخ الحدیث میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب کا فیضان دارالعلوم امجدیہ پر رہا، اور الحمدللہ ہم وہاں کے طالب علم رہے، تو ہمارے استاذوں میں ہم کہیں گے، ہمارے شیوخ میں کہیں گے۔ تو آج اس حوالے سے بھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ بندہ بڑا بلیسڈ فیل کرتا ہے کہ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ قبلہ مفتی وقار الدین صاحب کے اس میں اور ان کی یاد میں محفل میں بیان کی سعادت ملی۔ میں اس سیرت کو پڑھ رہا تھا، کمال کی سیرت ہے، بڑی اسٹرگل ہے آپ کی سیرت میں۔ آپ نے درس نظامی جب بریلی شریف سے کیا تو آپ کے اساتذہ میں اور خاص طور پہ بڑے ہی مشفق اور بڑی اس کو پھر توجہ میں رکھا صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب سے آپ نے بڑے اسباق پڑھے، اور اتنے قابل تھے دوران طالب علمی سے ہی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے جب ہدایہ شریف کا امتحان دیا تو آپ کے جو استاد تھے وہ کہتے تھے کوئی بچہ ایسا لکھ ہی نہیں سکتا، اس نے نقل نہیں کی ہے۔ اتنا ایک ایک جملہ، ایک ایک جزیہ، ایک ایک مسئلے کو اتنا آسان طریقے سے پورا کھول کے بیان کیا، حالانکہ ابھی بڑے ہدایہ نارملی راویہ خامسہ میں پڑھائی جاتی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں اتنے سارے جناب مسائل کو لکھ دینا لگتا ہے ایسا ہے کہ اس نے کتاب سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ جب یہ مسئلہ مفتی امجد علی صاحب کے پاس گیا، صدر الشریعہ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں، یہ اتنا قابل ہے، یہ جو لکھا ہے حافظے سے لکھا۔ انہوں نے 98 نمبر 100 میں سے مفتی وقار صاحب کی سیرت میں خود بتاتے ہیں کہ مجھے 98 نمبر دیے، استاد صاحب کہتے ہیں میں نے خود ہی احتیاطاً 2 کاٹ لیے، باقی 2 کاٹنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو اتنی ذہانت اللہ نے بچپن سے ہی عطا کی، اور اس کے بعد کئی مناظرے کیے، بنگلہ دیش تشریف لے گئے، بنگلہ دیش سے 1971 میں جب حالات خراب ہوئے تب پاکستان ہجرت کی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ دارالعلوم امجدیہ کو فیضان دیا۔ اللہ پاک ایسے علماء کا جو برکتیں ہیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج اللہ کے ولیوں پر کچھ بات کرتے ہیں، کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی، مزید اولیاء اللہ کے بارے میں یہ پتہ چلے گا کہ ان سے کیوں نہ محبت کی جائے۔ ایک بات سمجھ لیں، ولایت جو ہے نا یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ اس کو آسان کر دیتا ہوں، ولایت محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولایت کا کوئی کورس ہے کہ اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنے نفل پڑھو تب جا کے ولی بن جاؤ۔ نو ڈاؤٹ عبادت اللہ کا قرب ضرور عطا کرتی ہے، مگر رب جسے چاہے اپنا ولی بناتا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے نا، آپ دوست کس کو بناتے ہیں؟ جس کی آپ کا دل چاہتا ہے۔ حالانکہ آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بندے کے ساتھ زندگی میں بھائی رہتا ہے مگر وہ دوست نہیں بنتا، اور ایک بہت دور رہنے والا بندہ ہوتا ہے، تھوڑی سی ملاقات ہوتی ہے وہ دوست بن جاتا ہے۔ تو دوستی جو ہے دنیا میں بھی جس کو دوست بنانا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے بناتا ہے، اس کے لیے کوئی پرفیکٹ کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ تو ولایت جو ہے اس کے لیے کوئی کورس نہیں ہے۔ ہاں 2 شرطیں ضرور علماء نے بیان کی کہ ولی فاسق نہیں ہو سکتا، اللہ کا نافرمان بھی ہو اور اللہ کا دوست بنے، یہ پاسبل نہیں۔ تو شریعت کا پابند ہی ولی بنتا، پہلی بات یاد رکھیے، پہلا پیمانہ ہی شریعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بڑے بڑے بال ہیں، 4 اس نے جناب مالائیں پہنی ہوئی ہیں، 10 انگلیاں 20 انگوٹھیاں پہنی، یہ پہنچا ہوا لگتا ہے، یہ کہیں اور پہنچا ہوا تو ہو سکتا ہے، لیکن جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پہلے اپنے ذہن میں یہ تعریف ولی کی بچھا، اور میں یہ بات آپ کو فقہا کے اخبار اور بڑی بڑی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ دے رہا ہوں، یعنی اس کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو شرط ہے ولی ہونے کے لیے کہ اللہ
کہ اللہ تعالیٰ جب ولایت عطا فرماتا ہے تو ساتھ علم بھی خود ہی عطا فرماتا ہے. ہمارے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی یہ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے. تو اللہ پہلے علم عطا کرتا ہے اور ساتھ ہی ولایت بھی عطا فرماتا ہے. رب کے خزانے جسے چاہے عطا فرماتا. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ترجمہ ترجمہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. مفسر شریف حکیم الامت مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے، ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہے، یعنی اس کا دل اللہ کی یاد میں رہے. فرماتے ہیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. ایمان اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں. یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی، شریعت کا مخالف ولی نہیں بن سکتا. کچھ لوگوں نے عجیب فنامنا بنایا ہے، طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے. یہ بے وقوفی ہے، یہ غلط بات ہے. طریقت شریعت کی پابند ہے، وہ طریقت بھی درست نہیں ہے جس کا شریعت پر عمل نہیں ہے. تو بہرحال مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ کوئی کافر اور کوئی فاسق یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میرے بچے اسلامی بھائیوں، ولی کے حوالے سے ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ سنیں تو ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا. یہ بڑی اہم بات ہے. بہت سارے لوگ بہت سارے وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے. فرض پہلے ہے. آپ سنیں، حدیث سنا رہا ہوں کہ بندہ جتنا اللہ کا قرب فرائض کے ذریعے کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں کرتا. میرے رسول بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں جتنے بھی وظیفے پڑھ لو، پہلا سب سے پہلا اہم ترین فرض نماز ہے. 5 مرد عورت بالغ کے لیے سب سے افضل وظیفہ ہی 5 وقت کی نماز ہے. نماز چھوڑ کر باقی وظیفے کر رہے ہیں تو پہلے نماز. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ آگے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جب وہ مرتبہ پا لیتا ہے تو سنو رب کیا فرماتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو اسے ضرور دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام پہ تردد نہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک کا جو جز میں نے آپ کو سنایا، اس سے پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کا مرتبہ کیا ہے. وہ اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ رحمت الہی ایسے شامل ہو جاتی ہے جب اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کی رحمت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس سے سیکھنے کو 2 باتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے کمالات، جب ان کی واقعات، ان کی کرامتیں سنیں تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو حدیث پاک میں آ گیا نا. اور یہ حدیث میں نے آپ کو بخاری شریف کی سنائی ہے. اللہ فرما رہا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہے. یعنی یہ مثال کے لیے کہا گیا کہ اس کی رحمت، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے شامل ہاتھ ہو جاتی ہیں. اب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 2 فٹ ڈوب جاتا ہے. اللہ کے ولی ہاتھ بڑھائیں تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں فیضان جاری کر دیتے ہیں. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اور ایسی مثالیں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں. کنفیوژن کیا ہوتی ہے کہ یار یہ ولیوں کی بات کرتے ہیں، ساتھ کرامتوں کی بات کرتے ہیں، تو کرامت کہاں سے آ رہی؟ قرآن مجید نے بڑا مشہور واقعہ، 2 واقعات تو تقریباً بچے کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، نبی بھی نہیں تھے. اور حضرت سلیمان نے کہا تھا کہ کون ہے کہ ملک سبا سے
زمانے میں نہ جہاز تھے نہ جناب ٹرینیں تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بڑا جلدی چاہیے تھا، تو ایک جو ہے وہ جن آیا اور وہ کہتا حضرت سلیمان کی جنات پر بھی حکومت تھی، کہتے حضور آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اینڈنگ آف دس میں یہ تخت لے آؤں گا، آپ فرماتے اس سے پہلے کون لا سکتا ہے؟ آپ کا سابق آپ کا ساتھی تھا وزیر، مفسرین قرآن نے اس کا نام بھی بتایا، ان کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت یہاں آ جائے گا، ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی، پلک جھپکی نہیں اور وہ تخت ایک ملک سے دوسرے ملک آ گیا۔ بتاؤ یہ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ کرامت قرآن میں موجود ہے۔ دوسری مشہور کرامت جو قرآن سے ثابت ہے، آج غلط فہمی دور کر کے جانا کہ قرآن سے کرامت کا ثبوت موجود ہے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ولیہ ہیں، نبی تو عورت ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، مگر ان کی محراب کے بارے میں سورہ مریم پڑھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ آپ کی محراب میں بے موسم کے پھل ملتے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل، گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ پوچھا گیا یہ کدھر سے آتے ہیں؟ تو کہا یہ اللہ کی طرف سے مجھے رزق دیا جاتا ہے۔ تو بی بی مریم کی کرامت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو اگر ہم غوث پاک کی کرامت مانیں، اگر ہم اولیاء کرام کی کرامت مانیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اب آؤ میں آپ کو احادیث کے ذریعے جو حدیثوں میں کرامتیں موجود ہیں، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ، دریائے نیل مصر میں آج بھی موجود ہے، اور یہ واقعہ میں نے دریائے نیل جا کر کے الحمدللہ ریکارڈ کروایا۔ پہلی بار جو زندگی میں دریائے نیل دیکھا تو واقعہ یاد آیا کہ دریائے نیل جو ہے مصر کے رہنے والے، ان کی عجیب سی روایت ہے، یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ہر سال اس پہ ایک نوجوان لڑکی کو سجا کر دریائے نیل میں نہیں ڈالتے تو پانی اس کا رک جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا، یہ ان کے زمانے کی جاہلیت کی رسم تھی، لوگوں نے کہا حضور وہ ٹائم آ گیا ہے، ایک لڑکی جو ہے اس دریا میں ڈالنی پڑے گی۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ صحابی رسول ہیں، میں صحابی رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ان کا تصرف اور پاور بتا رہا ہوں، اور حضرت عمر کا مقام یہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہر کو ایک خط لکھتے ہیں، انسان کو نہیں، والی مصر کو نہیں کہ یہ کام نہ کرو، آپ غور کریں نا، اختیار پاور، آپ خط لکھتے ہیں نہر کو۔ یہ واقعہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں موجود ہے، اور خط کیا لکھتے ہیں کہ جاؤ نہر میں جا کر دریائے نیل میں جا کر، دریا کو خط لکھتے ہیں کہ جا کر اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ اور وہ خط کیا تھا؟ اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک ہو جا، میں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر نے کسی لڑکی کو اس میں دریا برد کرنے کا نہ فرمایا کہ کسی عورت کو مت ڈالنا، بس یہ خط ڈال دو۔ وہ دن ہے 1400 سال ہو گئے، دریا نیل آج بھی جاری ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سنو سنو، مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی روایتوں میں موجود ہے۔ اب وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، لوگ آئے حضور آگ، بہت کوشش کی آگ بجھ نہیں رہی ہے، حضرت عمر گئے نہیں، آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا اسکنی یا نار، اے آگ ٹھہر جا، لکھ کر خادم کو دیا اور کہا جاؤ اس کاغذ کے ٹکڑے کو آگ کے اندر ڈال دو۔ میرے نبی کے سچے غلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا کاغذ جب اس آگ میں ڈالا جاتا ہے، آگ ایسے بجھتی ہے پہلے کبھی لگی نہیں، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام خود اولیاء کرام کی فضائل بیان فرما رہے۔ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے ہیں وہ نہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کی حضور ہمیں ان کے اعمال تو بتائیں، ایسے کون سے عمل کیے ہوں گے، ہم بھی وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک کا خلاصہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر رشتہ داری اور لین دین کے محض اللہ عز و جل
دوسرے سے محبت کریں گے، اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر جلوہ گر ہوں گے۔ جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ اور اب نبی پاک نے وہ آیت تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسا مرتبہ ہے اور وصف کیا بتایا؟ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، کوئی مقصد نہیں، رشتہ داری نہیں، لین دین کے لیے نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ آج یہ وصف بڑا کم ہو گیا، مطلب کی دنیا ہو گئی ہے۔ سلام بھی بندہ اس کو کرتا ہے جس سے کوئی کام ہو، طبیعت بھی اسی کی پوچھتا ہے جس سے کوئی نہ کوئی جناب رشتہ داری ہو، کوئی مطلب نکلتا ہو، ورنہ غیروں کو کون پوچھتا ہے؟ مرتبہ دیکھو، ایسا مرتبہ ہوگا کہ نور کے منبروں پر قیامت کے دن بٹھایا جائے گا۔ اچھا یہ جو خوبصورتی ہے نا اسلام کی، کہ اللہ کی رضا کے لیے دوسرے سے ملنا، یہ آپ کو اس طرح کے اجتماعات میں ملے گی۔ آج کیوں آئے ہو؟ شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن تک کوئی رشتہ دار ادھر نہیں آیا، کوئی کاروباری مقصد نہیں ہے، ہم سب آئے ہیں ایک دوسرے سے اگر مل بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یہ محفل نام، اجتماعات، مدنی قافلے، یہ نیکی کی دعوت کے جو کام ہیں، یہ وہ کام ہے جو اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ بندے اچھا اس کے پیچھے غور کریں، اللہ کی حکمت رب جانتا ہے، لیکن اگر لاجک تلاش کریں تو گویا رب کو بھی یہ جس رب کو بھی یہ سمجھیے کہ اس کی رضا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، فقط مطلب کے لیے نہ ملیں، ویسے بھی ایک دوسرے کو ٹیک کیئر کریں۔ جبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلام کو عام کرنے کے بڑے فضائل بیان ہوئے، اور سلام کو عام کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے دل سے تکبر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے، جس کو جانے اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہ جانے اس کو بھی سلام کریں۔ تو یہ نبی پاک کی سنت ہے اور یہ سبحان اللہ شریعت کو مطلوب ہے۔ تو آئیے نیت کریں کہ ہم اپنے بھائیوں سے جانے نہ جانے محبت میں ملا کریں گے، سلام کیا کریں گے، خیر خواہی کریں گے، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی خوبصورت تحریر میں نے پڑھی، آپ کو سناتا ہوں، آپ کا بھی انشاءاللہ ایمان جو ہے تازہ ہوگا کہ اللہ والوں کا جو مرتبہ ہے، اور پھر سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب۔ باعث اسلامی رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عام مومنوں کے مقام کی انتہا، وہ عام مسلمان جو ہوتے ہیں ان کا جو مقام ختم ہوتا ہے، جب اینڈ ہوتا ہے، فرمایا وہاں سے صالحین کے مقام کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور صالحین کے مقام کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں شہیدوں کے مقام کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ فرمایا شہیدوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے نا، وہاں صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں صدیقوں کا اسکیل مقام ختم اینڈ ہوتا ہے، فرمایا وہاں نبیوں کے مقام کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، فرمایا وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، لکھا کہ وہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور جہاں اولو العزم جو رسول ہیں ان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں حبیب خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور حبیب خدا جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا اس کو اللہ کے سوا کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ جبھی تو بریلی کے داروار لکھتے ہیں نا
کہ شیخ الاسلام حضرت سیدنا زکریا انصاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایسا ولی جس سے کرامت کا ظہور نہ ہو کبھی کبھی وہ صاحب کرامت ولی سے بھی افضل ہوگا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ولی ہے وہ کرامت دکھائے، بلکہ اللہ کے کئی ولی تو اولیاء ایسے ہیں جن کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں. کوئی نمبر پلیٹ تھوڑی ملتی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ تھوڑی ملتا ہے کہ آپ میرا اس مرتبے میں ولی بن گئے. اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء کو یہ ربطی رضا دیکھیں کہ اس نے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں نہیں پتہ اس وقت کسی مسجد میں کتنے اولیاء بیٹھے، ہمیں نہیں پتہ. جبھی تو کہا گیا نا کہ ہر بندے سے عزت سے ملو، پیار سے ملو. تمہیں نہیں پتا تم جس سے بات کر رہے ہو اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے. اپنے ملازم کے ساتھ جو غلط انداز سے بات کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھاڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غریب مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ روایتوں کے الفاظ سننا اب ذرا غور کرنا، آپ کو وہ لوگ یاد آئیں گے. روایتوں میں لکھا ایسے لوگ پرا گندا بال، پرانے کپڑے پہنے ہوئے، جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے، محفل میں نہ آئے تو کوئی یاد نہ کرے، جن کو کوئی پوچھے نہ، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر قسم اٹھا لیں تو اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے. بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتے، سادہ سا ٹھیلے والا مزدور میلے کچیلے کپڑے پہنے میں، پھٹے پرانے کپڑے، اس کا کیا مرتبہ ہے. کبھی کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کا دل نہ توڑے، اور اگر ولی اللہ کا دل توڑ دیا. اب یاد رکھیے گا بہت سارے اعمال آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے، مگر اب تک جتنا میرا چھوٹا سا مطالعہ ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں کہ دو چیزوں کے علاوہ اب تک تو میں نے نہیں پڑھا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کرنا گویا ایسا کہ اللہ سے جنگ ہے. ایک سود کا کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، سود کا کاروبار، یہ اللہ سے جنگ فرمایا گیا روایتوں میں. اور جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اللہ سے جنگ کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ بیڑا غرق ہو جائے. ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ نرمی، پیار، شفقت، عزت، تو کوئی ناراض نہ ہو ہم سے، ٹھیک ہے. تو کرامت جو ہے نا یہ پیمانہ نہیں ہے. کرامت اللہ نے اولیاء کرام کو ضرور عطا فرمائی، لیکن کچھ لوگوں نے یہی پیمانہ بنا لیا اور شریعت کو دیکھنا چھوڑ دیا. بھائی کرتب تو جادوگر بھی دکھاتا ہے، شوبنے باز بھی دکھاتے ہیں، اب کوئی کرتب دکھائے تو آپ پہ اللہ کا ولی ہو گیا. اب سنو، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک واقعہ سنایا تھا. ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی اللہ کے نیک بندے بھی تھے. تو بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جناب یہ ایک اللہ کے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بڑے نیک جو ہے وہ آدمی ہیں، انسان ہیں. تو بادشاہ نے کہا چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہوئے کرامت دکھائیں گے تو مان لیں. اب بادشاہ کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، ان کے سامنے بہت سارے سیب پڑے ہوئے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بڑا سا لال سرخ سیب ہے نا، اگر یہ اٹھا کر مجھے دے دینا میں سمجھ جاؤں گا یہ اللہ کا ولی ہے. ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں آزماتے ہیں. اللہ کے بندوں، اللہ والوں کو آزماؤ گے، اپنی اوقات ہے. اب اپنے اعمال کو دیکھ لیں. علماء کو آزمائیں گے. اب اس کے بعد علماء کی آزمائش پر ایک بات کیا سناتا ہوں. مشکل سوال لے کے جائیں گے، ڈفرینٹ ہٹ کے سوال، ذرا مشکل سے سوال کروں گا، دیکھتا ہوں مفتی صاحب کو یاد ہے کہ نہیں. جو ضرورت کی بات ہے وہ نہیں پوچھنی وہ ہے. وہ جیسے بڑا مشہور ہے کہ جناب کسی کو جنگل میں ایک ایسی عورت ملی، انتقال ہو گیا، کیسے پتہ چلے مسلمان ہے یا کافر ہے. بزرگ بڑا پیارا جواب دیتے تمہیں ملی ہے پہلے یہ تو بتاؤ. جو ملی نہیں ہے اس کے لیے سب مسئلہ پوچھ رہے ہو. نماز پڑھنا آتی نہیں، وضو کرنا نہانا نہیں، مشکل وہ کب سے سوال چل رہا ہے. اور اللہ کے بندے تم کو مل جائے پھر پوچھ لینا نا، پہلے سے سوال بنا کر پوچھتے پھرنا. ایک شخص آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ رضی اللہ عنہ، کہتا ہے حضرت یہ بتائیں حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا؟ امام اعظم نے فرمایا بیٹا وضو کے 4 فرض ہیں. کہتا ہے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا؟ امام اعظم ہے زمانے کے ولی، تو فقہا کے بھی امام ہیں. فرمایا بیٹا وضو کے 4 فرض ہیں. حضرت میں آپ سے بار بار سوال کر رہا ہوں، اتنا بڑا نام ہے آپ کا، آپ کو یہ نہیں پتا حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ ایسے بیٹھے ہو گئے ایسے سوال کرنے والا امام اعظم نے سوال کیا اور ان سے بڑا ہے نا مفتی. کمال کا جواب دیا کہ بیٹا مرنے کے بعد مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا، تجھ سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. میرے بیٹا پہلے وضو سیکھ، وہ سیکھنا نہیں ہے اور علماء کی آزمائش کرنی ہے، ولیوں کی آزمائش، بزرگوں کی آزمائش. توبہ مارے جاؤ گے، یہ گستاخی ہے. اللہ والوں کو چیک کرنا ہمارا کام ہے. سنو وہ بادشاہ گیا بیٹھ گیا، کہتا ہے بڑا والا لال سیب اٹھا کر دیں گے نا تب میں مانوں گا یہ اللہ کے ولی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ بات ہے. وہ اللہ کے ولی بھی کمال کے تھے. کہتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سنا. وہ بزرگ بادشاہ کا واقعہ
کہتے ایک میلہ تھا، اس میلے میں گدھے کو لایا گیا، گدھے کی آنکھوں میں باندھی گئی پٹی، اور لوگوں کا سامان جو تھا نا ایک بیگ یہاں سے اٹھا کے کسی کے آگے رکھ دیا، اس کا بیگ ادھر رکھ دیا، سامان مکس کر دیا۔ اب گدھے کو کہا گیا کہ بتاؤ کس کا سامان کس کا ہے۔ اب گدھا کیا کرتا، پہلے بیگ پہ سر لگاتا، پھر جس کا سامان ہوتا اس کے پیر پہ سر لگاتا۔ لوگ کہتے واہ بھائی، اب گدھے نے بتا دیا کس کا بیگ کس کا ہے۔ پھر وہی والا سیب اٹھایا، بادشاہ کو دیا، کہا اگر ہم نے یہ سیب تمہیں دے دیا تو گدھے سے بڑھ کر کیا کام کیا، اور نہ دیں تو ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں، وہ دلوں کے حال جانتے ہیں۔ یاد رکھو ابھی ان لوگ اللہ والوں کا امتحان نہیں لیا جاتا۔ کرامت یہ ضروری نہیں ہے، آپ استقامت دیکھیں، ہمیشہ اس بزرگ کا دامن تھامیں کہ آپ دیکھیں وہ شریعت کا پابند ہے، وہ سنت کا پابند ہے، اللہ کے نبی کا عاشق ہے، اولیاء صحابہ اہل بیت کا دیوانہ ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہمیں اسی کا دامن تھامنا جو با ادب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ ہمیں بے ادبوں کے اللہ تعالیٰ شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، اور ہمیں با ادب، اور سبحان اللہ اے عاشقان رسول تمہیں مبارک ہو، یہ جو اہل سنت والے ہیں نا، ان کو اللہ نے کمال کا دین دیا، کمال کا عقیدہ دیا، کمال کی جس کو کہیے کہ شہرت دکھا دی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، صحابہ